بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی مسائل پر ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، جو ریجنل خطرات ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آج یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اس کا تعلق ہماری معیشت سے ہے۔ پاکستان میں ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، بے روزگاری اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے، غربت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے، بیرونی ممالک میں رہنے والے پاکستانی یا غیر پاکستانی یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کریں، جس سے نئی فیکٹریاں بنیں، جس سے نئی جابز کریٹ ہوں، پاکستانی اس میں جاب کریں، ان کو تنخواہیں ملیں، ان کی جیب میں پیسہ جائے اور پھر وہ اس کو خرچ کریں تو اکانومی کا سرکل چلتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے دعویٰ کر رہی ہے، جب SIFC کریٹ کی گئی تو اربوں ڈالر آئیں گے جی، پورا پاکستان ادھر آ جائے گا اور انویسٹمنٹ ہوگی۔ ہم جب حقائق کو دیکھتے ہیں تو ایک پینی کی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جو SIFC نے، حکومت نے، سب نے، جو بھی حکومت میں ہیں، چاہے وہ عسکری لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، سب نے بڑے وعدے کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ کاری نہیں آئی۔ وہ سرمایہ کاری، ایک سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں آئی، جبکہ پاکستان نے جنگ بھی جیتی، اس میں کوئی شک نہیں، انڈیا کو ہم نے مات دی، اس کے بعد اب ہم امریکہ کی سہولت کاری یا سفارت کاری جو بھی، کیونکہ پٹواری جو ہیں اور پٹوارنے وہ تو یہ تھکتی نہیں بات کرتے کرتے کہ اب دنیا کا جو اس وقت نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں اور پاکستان پتہ نہیں کیا ڈیلیور کر رہا ہے، تو پھر سرمایہ کاری کیوں نہیں آئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو واقعات۔ ایک تو واقعہ آپ یہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جو بلڈنگ ہے، جو CDA نے اپروو کی، جس پر لیٹیگیشن بھی رہی، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے، اس کو راتوں رات سرکار نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اور اب سرکار کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ پر تھی کہ اس میں یہ ریڈ زون میں تھی، ایک سیکیورٹی کا بڑا پرابلم تھا، یہاں پر تمام ایمبیسیز اس بلڈنگ کی زد میں تھیں، سرکاری اہم عمارات جو ہیں وہ اس بلڈنگ کی زد میں تھیں، تو اس لیے یہ جو بلڈنگ ہے اس کو تو بالکل خالی کرانا ہی کرانا تھا۔ اب یہ خود حکومت نے لیز دی تھی، خود حکومت نے سب کچھ کیا تھا، NOC دیے تھے، سب کچھ انہوں نے خود یہ بنوایا تھا، لیکن اب ایک تو یہ واقعہ، میں باقی تفصیل میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر جو فلیٹ ہے، ایک فلیٹ کی قیمت 12 سے 15 کروڑ روپیہ، 10 12 15 کروڑ روپیہ، اور جو رینٹ ہے وہ 5 لاکھ سے 4.5 5 لاکھ کم از کم، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے اس میں اپارٹمنٹس۔ تو مجھے کوئی خاص ان لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے جن کے، کیونکہ یہ جو کروڑ پتی ہیں، ایکسیپٹ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پہ محنت کرتے ہیں اور آ کے یہاں پر پاکستان میں رہنے کے لیے، تو ان کے لیے تو ظاہر ہے ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ ان کی جائز ایک آمدن ہے، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر سسٹم کا حصہ، وہ جو سسٹم کو کھا رہے ہیں، جو اس سسٹم کے کیڑے ہیں، انہوں نے جو بلڈنگز یہاں پر جو اپارٹمنٹس لیے، اگر ان سے اپارٹمنٹ چھن گئے تو مجھے بہت خوشی ہو۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اسی شہر کے ایک دوسرے حصے میں، جب بری مام جس کو کہتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کی بستیاں اجاڑی گئیں، جس بے دردی سے بلڈوزر پھینکے گئے، اس سے پہلے ایک ایوان صدر کے پیچھے ایک آبادی تھی جو جہاں پر بجلی کے کنیکشن لگے ہوئے، جہاں پر گیس کے کنیکشن لگے ہوئے، جو سارے NOC دیے خود CDA نے، اور وہاں پر وہ چیزیں تعمیر ہوئیں۔ پھر بری امام میں بھی لوگوں کو زمینیں خود CDA نے دیں، اور وہاں پر بڑے، اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بچے، بچیاں، بزرگ، بیوائیں، ان کے جو درد بھرے، جو ان کی جو بد دعائیں، اور جو انٹرویو چلے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے سر سے جو سایہ تھا وہ چھین لیا گیا ہے، اور بالکل راتوں رات ہمیں بے گھر کر کے وہاں سے، اور پھر میڈیا کو بھی، میں خود ایوان صدر کے پیچھے وہاں پر ایک خاتون آفیسر ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کی یا کسی کی عزیزہ ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ پورے عملے کے ساتھ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے ہمیں روک دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کون ہیں، چلے نکلے یہاں سے۔ ابھی خیر ہمیں تو میڈیا مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو یوٹیوبر اور یوٹیوبر کو یہ انسان نہیں سمجھتے، تو وہ نہیں، ہم اس کو، لیکن جو میں نے مناظر وہاں پر دیکھے
ان لوگوں کی جو بد دعائیں تھیں، آہیں جو ہیں ان لوگوں کی، اور پھر یہ بری امام کے نزدیک جو کچھ ہوا. ایک تو جو سوشل میڈیا ہے یا بڑا میڈیا، انہوں نے بری امام کے بیچارے جو مظلوم لوگ ہیں ان کی تو خبر ہی نہیں دی. وہ تو انہوں نے کہا یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. اور اب یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس پر بڑے بڑے جگادری وکلاء اور سب جو ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو برا ہوا. یہ واقعی برا ہوا. اس کا جو اصل امپیکٹ ہے، پاکستان کے اندر ایک پینی کی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی بات کرے آ کے، چاہے کوئی سیاستدان ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی فوجی افسر ہے، کوئی بھی، وہ آ کے لوگوں سے کہے نا کہ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. سر جی پاکستان میں اب سرمایہ کاری کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا. سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے چیف جج بنا دیا. اب یہ جو بلڈنگ تھی ساری، اس کی لیٹیگیشن ہو رہی تھی، اور اس میں جو الاٹی تھے، جو مالک تھے، وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کہ سی ڈی اے یک طرفہ اس کی لیز خارج نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا. لیکن سرفراز ڈوگر صاحب سے بڑی خاموشی سے فیصلہ لیا. پھر کوئی بھی اس طرح کا جو ایکشن ہے وہ اب تب لیتے ہیں جب ڈیسیژن کو فائنلٹی ہو جائے، جب ڈیسیژن فائنل ہو جائے. ابھی ان الاٹیز کے پاس چانس ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے جو قانون اور آئین انہیں دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. تو جب تک وہاں سے فیصلہ نہ آ جاتا کہ لوگوں کو بے دخل کرنا، بے گھر کرنا، زبردستی کمانڈوز بھیج کے پولیس کے وہاں پر قبضہ کر لینا، یہ لوگوں کا اعتماد مجروح کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے، میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک صاحب کو، اسد صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں اور میں وہاں پر کرائے پہ رہ رہا ہوں ایک 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں. میرا خیال تھا کہ میں خرید لوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ نہیں خریدا. اب یہ اوورسیز پاکستانی کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے یہ نہیں خریدا، اور کوئی بھی نہیں خریدے گا. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اس لیے نہیں کی جا سکتی اب کہ جو حکومت ہے، عدالتوں پر اس نے قبضہ کر لیا، چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا دوسرے ہائی کورٹس ہیں. اپنی مرضی کے بندے لا کے جج بنا دیے، وہاں پہ ان کو پارک کر دیا. سب کچھ جو ہے انتظامیہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو کیوں اگر کوئی بندہ یہاں پر آئے، کیونکہ یہ تو دیکھتے ہیں جو بھی اچھی چیزیں انہیں پسند آئے کسی بڑے آدمی کو، تو سیکورٹی کے نام پر اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. آپ اپنے بندے بھیج دیتے ہیں، راتوں رات آرڈر لے لیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور کوئی عدالتوں میں جائے تو آگے سرفراز ڈوگر بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی کچھ نہیں ملے گا کسی کو، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. یہ آج جو واقعہ ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت دور رس ہوں گے. اور اس میں اب میں ایک اور بات بتاؤں، اب پاکستانی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت سارے پاکستانی واپس آنا چاہ رہے تھے. امریکہ میں جو ٹرمپ نے حال کر دیا ہے، جس طرح لوگوں میں انسرٹینٹی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ وہاں سے آنا چاہ رہے تھے. یو اے ای میں اور یہ جو ساری گلف سٹیٹس میں یہ جو ایران وار ہوئی ہے، وہ آنا چاہ رہے تھے. یہاں پر جو واقعہ یہ ہوا، اس کے بعد کون آئے گا؟ یہ بڑی خبریں چلوا رہے تھے کہ جناب ریئل اسٹیٹ میں بڑا ایک پیکیج آ رہا ہے. لیکن سر جی ریئل اسٹیٹ میں پیکیج آپ جو مرضی دیں، لیکن جو دبئی اور یو اے ای ہے وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں وہ آلریڈی جنگ کی وجہ سے کم از کم 30-35% ان کی قیمت ڈاؤن ہو گئی ہے، نمبر 1. اور سیکنڈلی کوئی خریدار نہیں مل رہا. تو کسی پاکستانی کا دماغ خراب ہے کہ وہ وہاں سے 30-35% کم پہ اپنی پیسے نکالے اور یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے. اور جب وہ انویسٹ کر لے تو یہ سامنے کانسٹیٹیوشن ایونیو کا حال آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی وقت جو سیکیورٹی کا نام لے کے آپ اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. اور اس میں عدالتیں آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ عدالتیں اوپریسر کے ساتھ کھڑی ہیں، اس انتظامیہ کے ساتھ کھڑی ہیں جنہوں نے خود این او سی دیے، خود یہ بنوایا، اور اب خود اس کو انلیگل قرار دلوا کے لیز کینسل کر کے اس پر قبضہ کر لیا. اب آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کون لوگ اس کا قبضہ لیں گے، کون اس میں ٹھہریں گے. وہ جی سیکٹر میں جو پی ڈبلیو ڈی کی بلڈنگ تھی، جب وہ سارا ادارہ ختم ہوا تو کس کے پاس ہے وہ بلڈنگ؟ ابھی کون اس کا، کس کے پاس وہ رینٹل ہے، کون اس کے بینیفٹ لے رہا ہے؟ چھوڑیں اس بات کو، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ بہت ہی اس وقت پاکستانیوں کے لیے پرابلمٹک ہو گئی چیز، کیونکہ یو اے ای پاکستانیوں کو نکال رہا ہے. ابھی جو خبر آئی ہے کہ اتحاد ایئر لائن کے 15 جو پاکستانی جو ایگزیکٹو میں جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا امیگریشن آفس میں، نوکریاں ختم کی گئی اور کہا گیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اب یہاں سے چلے جائیں. اتصالات جس نے پی ٹی سی ایل میں انویسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں، ہم اپنے شیئر بیچ رہے ہیں.
تو بھائی پاکستانی جو فورن ریمیٹنس آتا تھا گلف ریاستوں سے وہ آ رہا ہے. سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ کہیں انویسٹمنٹ باہر نہیں کرے گا, مغرب سے نکال رہا ہے 1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ اپنے اندر ملک میں کرے گا. تو ہم تو بھیک منگے ہیں ویسے ہی. ہمارا تو کشکول ایسا کشکول ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا. اچانک جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم کسی بادشاہ کے پاس تو وہ یوں نکلتا ٹکن اور یوں اتنا بڑا کشکول سامنے آ جاتا ہے, پا جی اے دے دیو ساڈی ہر شے تواڈے کول ہے اے سانو دے دیو. تو وہ 2-4 ایویں یوں چنم کر کے پھینک دیتے ہیں اس میں, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں پاکستان آئسولیشن سے نکل آیا, پاکستان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اور یہ جو ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرنے والے سیاستدان تھے, یہ اب ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر رہے ہیں, نہیں, عوام کا پیٹ چاک کر کے ایک ہی تھیلی میں بیٹھ کے بڑا 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 چل رہا ہے. تو دوستو ساتھیو, اپنا مستقبل بنانے کے لیے سوچو. یہ جو خاموش ہو نا, اور وہ لطیفہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ کسی بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھوں میری قوم میں کتنی غیرت ہے, تو اس نے کہا کہ ان کو صبح جوتا لگانا شروع کر دو گھر سے جب نکلیں. تو 3-4 دن تو کوئی نہیں آیا, بادشاہ بڑا پریشان تھا. پھر ایک دن وزیر اعظم نے کہا کہ سر جی وہ کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں. بادشاہ بڑا خوش کہ قوم جاگ گئی ہے اور احتجاج کرنے آ رہی ہے. وہ آئے ڈیلیگیشن میں, جس طرح ہمارے ادھر علامہ طاہر اشرفی ٹائپ لوگ جو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ حضور بہت اپنا ظلم ہو رہا ہے. تو بادشاہ نے بڑا خوش ہو کے پوچھا کیا ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ باہر ادھر جو ہے نا بڑی بڑی وہ سویرے, کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ 2 جوتے ہم نے کھانے ہیں جانے سے پہلے, تو وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ادھر لائنیں بہت لمبی لگ جاتی, بندے کم ہیں جوتے مارنے والے, کوئی تھوڑے جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں. ایسا ہماری قوم ایسے بالکل نہیں ہے, اور ایسی ہونی بھی نہیں چاہیے. ذرا سوچیے. اللہ نگہبان.